اوور آل اسلام کا جو پورا نظام ہے، بلکہ پورا جو دین اسلام ہے، اگر ان کو 2 لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ 2 لفظ عبادت اور خدمت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ایک خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ اپنے مخالف کے لیے بھی اصول کی بات کرتے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور فیصلہ یہودی کے حق میں آتا ہے۔ یہ بھی صحابہ کرام کی خوبصورت زندگیوں کا ایک بہت نمایاں پہلو تھا کہ وہ جب انصاف کرتے تھے تو اس کا ترازو پورا تولتے تھے۔ ناظرین کرام، نہت اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے ایک نیا اور خوبصورت پروگرام حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، جس میں بالخصوص ان کی سیاسی اور سماجی خدمات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو پرومیننٹ صحابہ کرام ہیں ان کی خدمات اور ان کی سیاست کے پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے سیکھنے کا موقع ملے۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لایا اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں زندگی بسر کی اور پھر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان اور مقام کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے جب قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ مالک کائنات ان کے کردار سے راضی ہو گیا ہے۔ بلا شبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام، دین اور مذہب کا پہلا وہ ماڈل ہمارے سامنے ہیں جن کی زندگیوں سے سیکھ کر ہم نے اپنی عملی زندگی کو ترتیب دینا ہے۔ اس سے بڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ خود قرآن مجید ہمارے لیے ایک یہ پیمانہ مرتب کرتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تا قیامت یہ ایک ترازو، یہ ایک پیمانہ اور یہ ایک میئرمنٹ طے ہو گیا کہ آنے والے لوگ انہی کو ہی فالو کریں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ہر میدان میں قابل نمونہ بھی ہے، قابل اطاعت بھی ہے، بالکل اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد ہیں، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹلی دیکھا ہے، جنہوں نے اسلام کے عروج و زوال کی تمام کہانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اپنے کردار سے لکھی ہیں، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور ہمارے اعمال کو قیامت کے دن صرف تولا نہیں جائے گا، بلکہ روز قیامت یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ اعمال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال کے ساتھ کس قدر میچ کرتے ہیں، اور جس قدر زیادہ میچ کریں گے انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی کے چانسز اسی قدر زیادہ ہوں گے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں اس بحث میں کچھ زیادہ وقت لگانا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن مجید نے کن کن القابات سے نوازا ہے، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت اور فضیلت کس قدر بیان کی ہے۔ آج جب ہم ان کی سیرت کے حوالے سے اس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے ایک بنیادی بات جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کرام کے سامنے ضرور رکھیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیاست جو ہے یہ خیر خواہی سنوارنے اور کسی چیز کو درست انداز پہ لانے کا نام ہے۔ سیاست کے بارے میں یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بنیادی طور پر یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا فریضہ بھی ہے اور ان کا عمل بھی ہے۔ بنی اسرائیل، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کی سیاست یا ان کے سب سے بڑے سیاستدان انبیاء کرام علیہم السلام ہی ہوا کرتے تھے۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے، اور ہمیں یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں صرف اور صرف نماز روزے کے لیے، کلمات تسبیحات کے لیے نہیں تشریف لایا کرتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنے اور بہترین پیمانوں پہ استوار کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور زندگی کا کوئی پہلو ان سے اوجھل نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے بھرپور سیاست بھی کی ہے، اور وہی سیاست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھائی ہے۔ موجودہ دور کے اگر سیاسی نظاموں کو دیکھا جائے تو ان کے مقابلے میں اسلام کا سیاسی نظام
بہر صورت ایک بہترین، ایک آئیڈیل، ایک واضح اور ایک بہت روشن سیاسی نظام ہے۔ سب سے پہلے سیاست کام ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ سیاست کے لیے جب بھی کوئی بندہ معاشرے میں اپنا رول پلے کرے گا تو بنیادی طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی سلیکشن یا اس کا الیکشن کیسے ہوا ہے، اس کو اس کام کے لیے کس نے منتخب کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوا کرتے تھے، اور اللہ مالک کائنات ان کی ڈیوٹیاں لگا کر ان کو نبوت کے اس مقام سے سرفراز فرما کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے ایک بڑا ہی سادہ سا اصول یہ ہے، اور یہ اصول اسلام نے بھی برقرار رکھا ہے، کہ بڑے پیمانے پر یہ کام اسے کرنا چاہیے جسے عوام الناس کا انتخاب یا عوام الناس کی مرضی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے اولین سیاستدان منتخب ہوئے ہیں انہوں نے اسی اصول کو کاربند رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے بھی عوام الناس کے اجتماعی فلاح اور بہبود کے لیے جو کام کیا ہے اس میں ان کو عوام کی بھرپور تائید حاصل رہی ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو ابتدائی طور پر قبول نہیں کیا گیا، یا ان کو ریزسٹ کیا گیا، یا ان کے راستے میں رکاوٹیں اور ان کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی، لیکن اینڈ آف دا ڈے انہیں قبول بھی کیا گیا، انہیں تسلیم بھی کیا گیا، بڑے لوگ ان کے فالورز بھی بنے، اور پھر انہوں نے اسی معاشرے کی اصلاح اور فلاح کے لیے اپنا بھرپور کردار بھی ادا کیا۔ اسلام جس نظام سیاست کی بات کرتا ہے یقیناً اس میں اسلام عوام الناس کی رائے کو بہت احترام دیتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر ہم پہلے نمبر پر دیکھتے ہیں تو بلا شبہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ان کا حتمی اعلان کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ اشارے سارے دے دیے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اشارے مل گئے تھے۔ ان کے بعد بھی جو کمیٹی قائم کی گئی تھی یا لوگ سامنے آئے تھے ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایک واضح اور پرومیننٹ تھا، لیکن ان کا حتمی اعلان بھی نہیں کیا گیا، اور یہی معاملہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ آخر ہم سوچتے ہیں کہ ان کی اناؤنسمنٹ کیوں نہیں کی گئی؟ کلیئرلی یہ واضح طور پر ان کے بارے میں یہ آرڈر یا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر دیا گیا کہ میرے بعد یہی لوگ جو ہیں وہ آپ کے بڑے ہوں گے یا آپ کی سیاست کریں گے؟ شاید اس میں وجہ یہی شامل رہی کہ عوام الناس جو ہے اس کی جو ڈیموکریٹک ایک اوپینین ہے، اس کی جو سیاسی رائے ہے، اس کا اہتمام یا اس کا احترام باہر صورت کیا گیا۔ سیرت میں ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو مسلمانوں کے ایک بڑے نامی گرامی خلیفہ بھی ہیں اور بعض لوگوں نے انہیں خلفائے راشدین کے اندر بھی شامل کیا ہے، ان کے بارے میں باقاعدہ لیٹر بھی ایشو کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے بعد پھر عوام الناس سے رائے لے کر اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ تو اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ عوام الناس کا احترام پہلے اس خلیفہ کو، اس حاکم کو حاصل ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو خدمت ہے، اوور آل اسلام کا جو پورا نظام ہے، بلکہ پورا جو دین اسلام ہے، اگر ان کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ دو لفظ عبادت اور خدمت ہے، یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کی اور خدمت انسانیت کی۔ آپ اس کو کبھی کبھار حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی کہتے ہیں۔ دین اسلام دنیا میں دو کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ نمبر ایک، انسان کو اللہ کے قریب کر دیا جائے، جس میں اس نے عقائد اور عبادات کے معاملے ہمارے لیے ترتیب دیے ہیں، اور نمبر دو، انسان کو انسان کے قریب کر دیا جائے، جس کے لیے اسلام نے معاملات اور اخلاقیات کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہی وہ دو پہلو ہیں جس پہ معاشرہ چلتا ہے، یہی دو پہلو ہیں جس سے معاشرہ سنورتا ہے، یہی وہ دو پہلو ہیں جس سے معاشرہ سدھر سکتا ہے، اور یہی وہ دو پہلو ہیں جس میں آپ کی دنیا بھی اچھی گزر سکتی ہے اور آپ کی آخرت بھی سدھر سکتی ہے۔ اسلام نے معاشرے کے لیے سب سے بڑا جو کام انسانوں کے لیے کیا ہے وہ انسانوں کی خدمت کا کام کیا ہے، اور اسلام کا جو نظام سیاست ہے وہ بھی سراسر خدمت کا نظام ہے۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا جو بڑا ہوتا ہے
وہ قوم کا سب سے بڑا خادم ہوتا ہے۔ یہ حکمران جو ہیں یہ اصل میں عوام کے خادم ہوتے ہیں۔ اسلام کا جو نظام سیاست ہے اس میں یہ بات سب سے پہلے مد نظر رکھی جائے گی کہ آپ جو بھی قانون، جو بھی اصول، جو بھی ضابطہ اور جو بھی آئین آپ معاشرے کے اندر جاری کریں گے اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رہنمائی اور پوری تصدیق حاصل ہوگی۔ بلکہ مسلمانوں کا جو حکمران ہے وہ اپنی حکومت کو، اپنی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ کی نیابت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک ذمہ داری کے طور پہ استعمال کرے گا، جس کے لیے بہر صورت اس کے ذہن میں رہے گا کہ وہ اس کا جواب دہ بھی ہے۔ اسلام کے نظام سیاست میں سب سے زیادہ جو پرومیننس ہے وہ خدمت کو حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے دور اولین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے نظر آتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی یہی تصویر کشی کرتا ہے، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو انتہاؤں تک پہنچاتے ہیں اور عوام کے دروازے تک جا کے ان کے حقوق پہنچاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام آپ سے آپ کے فرائض کو ڈیمانڈ ضرور کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے حقوق آپ کے دروازے تک پہنچا دیے جائیں۔ اسلام کے سماجی نظام میں حقوق و فرائض ایک ایسی خوبصورت تقسیم ہے جس سے پورا معاشرہ سمودلی رن کر سکتا ہے، اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس میں ہر ایک کو اس کا جائز حق جو ہے اس کی دہلیز پہ ملتا ہے۔ سوسائٹی انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے، سوسائٹی ایک چین کی طرح ہوتی ہے جس میں ہر فرد جو ہے وہ ایک لڑی اور ایک کڑی کی طرح ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی ایک جگہ پہ خرابی پیدا ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پوری کی پوری لڑی اور وہ پوری کی پوری چین خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام اپنے ماننے والوں کو سیاست ہو یا سماج ہو اس بات کی توجہ بھی دلاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے حقوق اور لوگ بذات خود اپنے فرائض کا اہتمام کریں گے۔ ہاں، اس میں اسلام کا جو جھکاؤ ہے وہ اس طرف ہے کہ آپ فرض اپنے پہلے پورے کریں گے اور حقوق کی ڈیمانڈ بعد میں کریں گے۔ بلکہ پریکٹیکلی اگر آپ اس کو کبھی دیکھیں، پڑھیں یا سوچیں تو جب معاشرے کے افراد اپنے فرائض پورے کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کو اپنے حقوق کے لیے زیادہ آواز بھی نہیں اٹھانا پڑتی۔ لیکن بہرحال اسلام آپ کے حقوق کا ہر قدم اور ہر دم نگران بھی ہے۔ جس قسم کا معاشرہ صحابہ کرام کا تھا یا صحابہ کرام نے جو سماجی اور سیاسی خدمات سر انجام دی ہیں، ناظرین کرام آپ اس کو کبھی دیکھیے گا، اس میں صرف اور صرف یہ نہیں تھا کہ آپ کے من میں جو آتا ہے وہ آپ کرتے چلے جاتے ہیں، بلکہ اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کٹہرے کے اندر کھڑے بھی ہوتے ہیں، آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کا احتساب بھی ہوتا ہے، آپ من مرضی نہیں کر سکتے۔ ایک تو وہ احتساب ہے نا جو مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہے، لیکن اس کا دنیاوی احتساب بھی ہوتا رہا۔ ایون خلفائے راشدین کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم کبار صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، جب ہم مسلمان عمراء کو دیکھتے ہیں، جب مسلمانوں کے عمال کسی جگہ پہ جا کے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو قدم بقدم جواب دہی کا جو پہلو ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا خلیفہ سرے بازار بھی چلے جا رہا ہے تو عام عورت اس کو کھڑا کر کے اس کا احتساب کر سکتی ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ اگر خطبہ جمعہ بھی دے رہا ہے تو عام آدمی مجمع سے اٹھ کے اس کو سوال بھی کر سکتا ہے۔ مسلمان کا خلیفہ عدالت میں ایک عام آدمی کی طرح پیش ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے نظام سیاست اور نظام سماج میں اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس پہلو سے ہمیں ایک خوبصورت کڑی نظر آتی ہے، اور وہ عدل و انصاف کی ہے۔ آپ نے ہر دم عدل کرنا ہے، ولو علی انفسکم، اگر وہ بات انصاف کی ہے لیکن آپ کے خلاف جاری ہے تو آپ اس بات کو بھی انصاف کے پہلو پر ہی تولیں گے۔ ولو ذا قربا، اگر آپ کا کوئی قریبی شخص بھی ہے فیصلہ اس کے خلاف آ رہا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا سبق یہ ہے کہ وہ حق اور سچ کی بات کرتے تھے، بھلے وہ اپنے خلاف ہو، بھلے وہ اپنوں کے خلاف ہو، یا بھلے وہ غیروں کے خلاف۔ ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ایک خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ اپنے مخالف کے لیے بھی اصول کی بات کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ باقاعدہ طور پہ پابند کیا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا ایک مخالف ہے تو آپ صرف اس کے مخالف ہی بات کریں گے، بلکہ آپ بات انصاف کی کریں گے، آپ بات حق کی کریں گے، آپ بات کسی کے جو اصول اور ضابطہ ہے اس کو قائم رکھ کے کریں گے۔ بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے، جس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں کریں گے بھی، کہ صحابہ کرام
کی عدالتوں سے غیر مسلموں کے حق میں فیصلے ہوتے رہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ شامل ہے کہ جس میں ایک غیر مسلم کے حق میں فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، یا جب ان کا علاقہ فتح کیا ہے تو مسلمانوں کو فتح کے موقع پر بھی پابند کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر بھی جنگ کے عالم میں بھی آ کے آپ اصول و ضوابط کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ ان کے عبادت خانوں کی بالکل بے حرمتی نہیں کر سکتے، آپ ان کے خداؤں کی تنقیس نہیں کر سکتے۔ یہ اصول بھی انہوں نے ہمیں دیا تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور فیصلہ یہودی کے حق میں آتا ہے۔ یہ بھی صحابہ اکرام کی خوبصورت زندگیوں کا ایک بہت نمایاں پہلو تھا کہ وہ جب انصاف کرتے تھے تو اس کا ترازو پورا تولتے تھے، صرف غیر مسلم کے مخالف ہی اس کا فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں ایک بڑا اہم جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے معاشرے کے ساتھ رابطہ ختم نہیں کیا، ہر ایک کے حال سے واقف رہتے رہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ غم بانٹنے کی چیز نہیں ہے دوستو، مگر پھر بھی ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو۔ وہ ایک دوسرے سے بڑا انٹر کنیکٹڈ تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک چین کی طرح ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے دور میں کہ جس دور میں میڈیا ابھی بڑی اپنی ابتدائی شکل اختیار کر رہا تھا، اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے میڈیا کے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس دور میں کمیونیکیشن کے جو بھی ذرائع تھے، بے شک وہ آپ کی انفرادی ملاقاتیں تھیں، بے شک وہ گھر گھر جا کے دعوت تھی، بے شک وہ آپ کو اجتماعات سے خطاب کرنا تھا، بے شک وہ آپ لوگوں کو لیٹرز لکھ رہے تھے، بے شک وہ آپ اپنے وفود اور اپنے ریپریزنٹیٹیوز، اپنے نمائندے کہیں بھیج رہے تھے۔ وہ کام بھی مسلمانوں نے کیا ہے اور مسلمانوں نے اپنے اپنے سماج اور اپنی سیاست کو بہترین کرنے کے لیے بات کی ہے۔ یہ معاشرے کی ایک بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ معاشرے میں سارے لوگ آپ کی فیور کے نہیں ہو سکتے، سارے لوگ آپ کے جیسا سوچ بھی نہیں سکتے، سارے لوگ آپ کو پسند بھی نہیں ہو سکتے، سارے لوگ آپ کو پسند بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو ڈائلاگ کی شکل اختیار کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سیکھا، آپ کافروں کے ساتھ بھی مذاکرات کرتے ہیں، آپ یہودیوں کے ساتھ بھی مذاکرات کرتے ہیں، آپ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، آپ عیسائیوں کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرتے ہیں، جو اس معاشرے کے لیے ایک بڑا اہم سبق تھا کہ اگر آپ نے معاشرے کے اندر رہنا ہے، صحیح طریقے سے آگے بڑھنا ہے، تو پھر آپ کو ہر ایک کی رائے کا احترام بھی کرنا ہے، ہر ایک کو اس کا جائز حق بھی دینا ہے، آپ کو ہر ایک کے ساتھ بات بھی کرنا ہے، آپ کو محض اپنی بات نہیں سنانا، آپ کو دوسروں کی بات بھی سننا ہے، آپ کو صرف اپنے مطالبات نہیں منوانے، آپ نے دوسروں کے مطالبات بھی ماننے ہیں۔ میثاق مدینہ ہو، صلح حدیبیہ ہو، کافروں کے ساتھ مذاکرات، ڈائلاگ ہوں، بے شمار موقع پر، اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، یہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، یا باقی خلفاء جو ہے ان کی خدمات ہے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے انہوں نے غیر مسلموں کو سنا بھی ہے، ان کی بات کو قبول بھی کیا ہے، ان کے جائز حق ان کو دیے بھی ہیں، اور ان کے بہت سارے مطالبات کو تسلیم بھی کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر انہیں اپنی ریاست میں رہنے کا، جینے کا، زندگی بسر کرنے کا حق بھی دیا ہے۔ اور بینگ اے ہیومن، یعنی انسان کی حیثیت سے جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، ان کا خیال بھی رکھا ہے۔ یہ نہیں کیا کہ کوئی غیر مسلم جو ہے اس کو ایسے ہی اڑا کے رکھ دیا ہے، بلکہ اسلام تو وہ خوبصورت مذہب ہے جس نے سماج، سیاست اور معاشرے کو خوبصورتی سے پروان چڑھانے کے لیے جنگ کے میدان میں بھی ان اصولوں کا خیال رکھا ہے جس سے آپ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کو بھی جینے کا پورا حق دیتے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں جو انڈیویجولی یا بائی نیم ایک ایک صحابی کا تذکرہ کر کے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کچھ نشستوں میں آپ کے سامنے رکھیں۔ ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ نہت اسٹوڈیو کے جہاں بہت سارے ماشاءاللہ خوبصورت پروگرام آپ دیکھتے رہتے ہیں، ایسے ہی آپ اس پروگرام کی بھی امید ہے حوصلہ افزائی کریں گے، اچھا سا فیڈ بیک بھی دیں گے، ہاں رہنمائی بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم مل کے آگے بڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اسپیشلی سیاسی اور سماجی زندگیوں سے بہت کچھ سیکھنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔